اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج دو موضوع پہ بات کروں گا، دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے کشمیر میں دہشت گردی کے واقعات اور تیزی سے خراب ہوتے ہوئے حالات، ان کے پیچھے کون ہے۔ ایجنسیوں نے مکمل رپورٹ دے دی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پی آئی اے پہ پابندیاں ہٹنے جا رہی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور سابقہ صدر عارف علوی کی پی ٹی آئی میں انٹری اور بڑی تیزی کے ساتھ پارٹی پہ قابض ہونے کی کوششیں، اس پہ بات ہوگی۔ تینوں انتہائی اہم موضوع ہیں اور کوشش ہوگی کہ 10-15 منٹ سے زیادہ ویڈیوز لمبی نہ بنے۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے۔ جی میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہوں۔ میری عمر 75 سال کمپلیٹ 1 جنوری کو ہو چکے ہیں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، تو وہ سفر اس وقت سے عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی جاری تھا اور آج تک وہ سفر جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت تو میں نے عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا تھا، جب سے پرنٹ میڈیا آیا تھا نا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں ناکام ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ الیکٹرانک میڈیا میں جتنے بھی اسپانسر پیچھے بیٹھے ہیں نا، وہ سب ملک دشمن اور غیر ملکی طاقتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ وہ ایک پرچہ تھما دیتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب اس پرچے کو میں غور سے پڑھتا دیکھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ تو اب مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرتا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے بلانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حق سچ دیکھنے والے ہیں ان سب کا چینل ہے۔ یوتھیوں کو بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو یہ میرا چینل دیکھا کرو، اس میں آپ لوگوں کو حقیقت بتائی جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے۔ وہ تو فراڈ کرتے ہیں، روزانہ خان صاحب باہر آ گئے ہیں، خان صاحب بس آنے والے ہیں، بس معاہدہ ہو گیا ہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ بس زمان پارک پہنچنے والے ہیں۔ پہنچے یا باہر نکل آئے؟ نہیں نکل سکتے ہیں، ان کی انشاءاللہ لاش ہی باہر آئے گی، زندہ باہر وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں زندہ اگر باہر آئے بھی تو پھر اللہ کی مرضی سے آئیں گے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ کیوں اللہ کی پکڑ میں ہے؟ اس نے درندگی کی حد کر دی تھی، جنسی سکینڈل میں ملوث آشیانہ سینٹر، یتیم خانہ، لاہور کی بچیاں 13 14 سال کی بچیاں، اس میں اس کا دلال خاص تھا یہ پنجاب کا جو وزیر داخلہ تھا راجہ بشارت، یہ بچیاں سپلائی کرتا تھا۔ تو عمران خان ان کو اپنی ہوس کا، اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد پنکی پیرنی کے حوالے کر دیتا تھا، وہ انہیں پھر جادو میں استعمال کرتی، انہیں مار کے جلا کے ان کی ہڈیاں جنات کو کھلاتی تھی۔ یہ ظلم ہوتا رہا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ میں کیوں نہ بندہ آئے؟ پھر
وہ یتیم بچیاں تو بے سہارا تھیں، ان کا تو کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، وہ تو یتیم خانوں کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھی، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، میرا چینل سبسکرائب کیا کریں زیادہ سے زیادہ، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں۔ اس میں ایک تو آپ کو سچ سننے کو ملے گا، اور اتنی خبر ہوگی تو اتنی ملے گی، اس کو اتنا بڑا نہیں مرچ مسالہ لگا کے کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا، کیا نام ہے، حقیقت کے قریب جو خبر ہوگی نا وہی دکھائی جائے گی، اور جتنی ضروری ہوگی اتنی دکھائی جائے گی۔ تو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا یا کروانے کا آپ کو بہت بڑا ثواب بھی ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ اس چینل کی 50% انکم اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، وہ خیرات کر کے یا پیسے دے کے لوگوں کو فقیر نہیں بنایا جاتا ہے۔ وہ میں دیکھتا ہوں نا، جب کہ کسی گھر میں کوئی بیوہ عورت ہے، اس کی بچیاں ہیں، ان کو گھر میں ہی سلائی مشینوں کا سیٹ اپ لگا کے دے دیا، یا کوئی بے روزگار ہے اس کو کھوکھا بنا کے دے دیا، ریڑھی لگا کے دے دی، سڑک کے کنارے ٹھیا کھانے کا لگا کے دے دیا، پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے نے 6 ماہ کے اندر اندر ایک دیگچا اور ایک جگ اور ایک پھوڑی سی لگا کے میں نے اس کو دی تھی، تو الحمدللہ اب اس نے اپنا ہوٹل بنا لیا ہوا ہے۔ نہ صرف ہوٹل بنا لیا بلکہ اس میں 3 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ 3 مزید گھروں کی سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ میرے سامنے یہ سیور فوڈ والے ریڑھی لگایا کرتے تھے، یہ سائیں جی ریڑھی لگایا کرتے تھے، یہ بہت نیچے سے محنت کر کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اور ایمانداری کے ساتھ محنت کی جائے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروایا کریں۔ جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہو گھر میں، چاہے بچہ ہے، چاہے بچی ہے، چاہے بیٹا ہے، بیوی ہے، یا بہن ہے، بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا نا، اس سے چینل کو لازمی سبسکرائب کروا لیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ آزاد کشمیر میں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا اس پہ ولاگ، تو مجھے کافی زیادہ لوگوں نے کہا، فون بھی کیے، بتایا بھی کہ آپ سینئر ترین صحافی ہیں، آپ کیوں نہیں ادھر توجہ دے رہے ہیں، کشمیر میں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ پھر میں نے تحقیق کی، پوری اندر سے خبریں نکالی، تو یہ رزلٹ آیا سامنے کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے انڈین را اور پی ٹی آئی یہ دونوں شامل ہیں۔ اچھا، جہاں کہیں پہ بھی باہر کے ممالک میں اگر پاکستان کے خلاف کوئی مظاہرہ کرنا ہو، اس میں را اور پی ٹی آئی شامل ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر اگر کوئی ہنگامہ آرائی کرنی ہوتی ہے اس میں بھی را اور پی ٹی آئی دونوں شامل ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا، حکیم سعید نے آج سے 40 سال بتایا، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتایا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جتنی بھی ہے نا، اس میں 99% قادیانی ہے۔ قادیانی ہمارے دین کے، نہ کبھی دین کے بنے ہیں نہ پاکستان کے بنے ہیں، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور انہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہنگامہ آرائی کروائی وہاں پہ، اور جو تھوڑا بہت ایک دو جگہوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی، کچھ ایک پولیس والے کو بھی شہید کر دیا۔ تو حالات خراب ہوئے، تو بہت زیادہ جب حالات خراب ہوئے تو وہاں پہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ اب سب سکون میں ہیں۔
کیونکہ رینجرز والے تو ڈنڈا پورا دڑا مرچ لگا کے نہ گھسیڑ دیتے ہیں نیچے سے اور منہ سے باہر نکالتے ہیں. تو اب یوتھ یہ بڑے سکون سے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بزدل ترین لوگ ہیں. اور کشمیری تو وہ جاہل ترین قوم ہے. چند ایک یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ جاہل ترین لوگ ہیں. اکثریت ان کی جاہل ہے. پڑھے لکھے لوگوں اور پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا بھی بڑا، قائل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان پڑھ جاہل پھر بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ جو پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے نا، اس کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ دیکھیں عمران نیازی نے اپنی ہی دور حکومت میں انڈیا کو دے دیا تھا کشمیر، لکھ کے دے دیا ہوا ہے. وہ اب اس کا صوبہ بن چکا ہے. اب وہ پوری زندگی بھی ہم لگے رہے نا، ہمیں واپس نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک متنازع علاقہ تھا. انڈیا اور پاکستان دونوں تسلیم کرتے تھے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے. اب اس کو انڈیا نے 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن جنگ کے دوران بھی اس کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنا صوبہ بنا سکے. یہ عمران نیازی کے دور میں ہوا. اس نے پیسے لے کے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں میں تھوڑا بہت شور شار مچاتا رہوں گا تو تم لوگ اس کو بنا لو حصہ. اس میں ٹرمپ بھی شامل تھا، یہ باجوہ بھی شامل تھا اور عمران نیازی بھی شامل تھا. پیسے کھائے ہیں عمران نیازی نے، لیکن آشیرواد باجوہ کی بھی شامل تھی بیچ میں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ باجوہ کی مرضی کے بغیر کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے. وہ بھی شامل تھا اس میں. تو یہاں تک غداروں کی کوئی کمی ہے، اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے غدار نکل آتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اب جناب وہاں پہ حالات کافی حد تک کنٹرول کر لیے گئے ہیں. اچھا ہاں، بات کر رہا تھا کہ کشمیر چلا گیا. کسی ایک کشمیری نے اتنی غیرت ان لوگوں میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو ضرور اس وقت مظاہرے کرتے نا کہ بھائی کشمیر کیوں انڈیا کے صوبہ بنایا ہے. اس وقت باہر نکلتے. اس وقت یہ بے غیرتوں میں سے ایک بھی باہر نہیں نکلا. اور جب جتنا عرصہ عمران کی حکومت رہی ہے ایک بھی باہر نہیں نکلا. اب یہ انڈیا کے دلال باہر نکلا ہے، انڈیا کے پرچم اٹھا کے وہاں پہ کشمیر میں کافی جگہوں پہ انڈیا کے پرچم انہوں نے لہرا دیے ہیں. ان کو انڈیا کی غلامی میں دے دیا جائے نا، جب ان کے گھروں سے واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی ہندو نے یا کسی سکھ نے ہماری بیٹی کو چوت کے رکھ دیا ہے یا ہماری ماں کو چوت کے گبن کر دیا ہے. یہ قوم ہے. کشمیر میں دیکھ لیں، جموں کشمیر میں ان کی بیٹیوں ماؤں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ قوم چاہتی ہے. یہ بے غیرت قوم ہے. اصل قوم غیرت مند قوم نہیں ہے. اگر غیرت ان میں اتنی سی بھی ہوتی نا تو اس وقت نکلتے ہیں نا باہر. جب کشمیر کو انڈیا نے صوبہ بنا لیا تھا اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں عمران کے سے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی، یا باجوہ سے پوچھا تھا کہ ہمارا ملک کیسے انڈیا نے صوبہ بنا لیا ہے، کس لیے تم لوگ بارڈروں پہ کھڑے ہو، یا کس لیے اتنا وہ پیسہ لیتے ہو، کیا کیا آپ لوگوں نے، اس کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اس وقت شہباز شریف نے تھوڑا شور ڈالا تھا، وہ اپوزیشن لیڈر تھا. تو عمران نیازی نے تقریر میں جواب دیا تو میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں؟ احتجاج تو کر رہا ہوں. ہر جمعرات کو اس نے کہا تھا 1 گھنٹہ احتجاج کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے 1 گھنٹہ بس. اور وہ بھی ایک جمعرات کو کھڑے ہوئے چند ایک بندے پی ٹی آئی کے، اس کے بعد وہ بھی ختم. اور خود انڈیا کے آرمی کے اندر سے انٹرویو، جب ریٹائرڈ ہوئے جنرل اروڑا، اس نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم نے عمران نیازی جتنا بجٹ ہمارا وہاں پہ لگ رہا تھا اس سے آدھے سے بھی کم، 100% لگ رہا تھا نا دفاع پہ یا ان کی حفاظت پہ یا ادھر افواج کی نقل و حمل پہ. اس کا 25% ہم نے عمران کو رشوت دی بطور، تو وہ ہم نے کشمیر کو اپنے صوبہ بنا لیا. اور اب وہ 75% ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں. یہ تو کشمیریوں کا حال ہے. اس میں یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی، چاہے وہ کشمیری ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یہ سب کے سب بے غیرت ہیں. غیرت والا آپشن اللہ نے ان میں رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اندر سے قادیانی ہے سب.
کشمیر میں بھی بے حساب قادیانی ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہمارے وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں جو کہ بظاہر ہم جیسے ہی ہیں لیکن اندر سے ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دین کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ تیزی کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ یوتھڑ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ اور ہو جائیں گے، تو کل تک انشاءاللہ مکمل طور پہ امن و امان بحال ہو جائے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دوسرے موضوع پہ۔ عارف علوی صاحب کی عمران نیازی سے ملاقات ہوئی جیل میں، اس کے بعد پھر یہ 2 سال کے لیے تو اس پہ پابندی ہوتی ہے نا صدر پہ کہ یہ کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن یہ چھوٹی موٹی وہ چلتی رہتی ہے ٹک ٹک۔ ہاں، الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے یا کوئی عہدہ نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ اس کا یہ 2 سال پورے نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں سوری، عہدہ بھی لے سکتا ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے۔ تو اب اس کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، عمران نیازی نے بنایا ہے پروگرام کے اچھا اس بندے کا یہ پوڈری ہے نا، پوڈری کا دماغ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے کیا کیا کہ یہ کل تک جو صدر تھا جب عارف علوی، یہ اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا، لفٹ ہی نہیں کراتا تھا، تو اب اس کی حمایت میں چلا گیا، ایک ملاقات کی ہے تو اس کے کان بھرے ہیں، تو بس وہ راضی ہو گیا ہے اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بنانے پہ۔ یہ آج میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، آئندہ آنے والا چیئرمین سب کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ عارف علوی ہوگا، اور اسی نے پارٹی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے اس نے آتے ہی اپنا پہلا کانٹا نکالا ہے، جس نے اس کے خلاف کہا تھا کہ یہ صدر اندرونی طور پہ ملا ہوا ہے مخالفوں کے ساتھ، یہ اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ وہ بکواس کی تھی نا کافی زیادہ۔ تو اس نے آتے ہی یہ شیر افضل مروت کا کانٹا نکال دیا، اس کو بالکل فارغ کر دیا پارٹی سے بھی اور سیاست سے بھی، کسی قسم کا کوئی، ہاں چند دنوں میں اس کی سیٹ بھی اس سے واپس لے لی جائے گی، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اور آئندہ اب اس کے بعد اگلا نشانہ اس کا کون ہے؟ شاہ محمود قریشی، اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ جو جو اس کا مخالف ہے نا اس کو چن چن کے اس نے کھڈے لائن لگانا ہے، اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا ہے زین قریشی، یہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھا، نہ سوری اپوزیشن لیڈر نہیں، یہ اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، اس کو اس کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور چند دنوں میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا کہ اس کو، یہ عارف علوی نے عمران نیازی کو راضی کر لیا کہ اس کو اس سے فارغ کرو، اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے ہی اب اس کی بیٹی شاہ محمود قریشی کی بیٹی نواز شریف کے حق میں بیانات دے رہی ہے، لیکن انہیں کبھی بھی مسلم لیگ میں نہیں لیا جائے گا، یہ لوٹے ہیں، پہلے مسلم لیگ سے ہی گئے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی میں گئے اور پیپلز پارٹی سے واپس پی ٹی آئی میں چلے گئے، یہ لوٹے ہیں، لڑکتے ہی رہتے ہیں، ہر پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، جدھر دیکھا بھائی یہ سائڈ اب ان کی حکومت ہے تو ادھر ہی لڑک جاتے ہیں۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح ہم مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے لے لے ان کو، مسلم لیگ کبھی نہیں لے گی۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اب تیسرے موضوع پہ آ جائیں، پی آئی اے پہ پابندیاں پورے یورپ میں، امریکہ میں، ان تمام ممالک میں لگی ہوئی تھی، نہیں جا سکتے تھے، کس نے لگوائی تھی؟ عمران نیازی نے، یہ ملک تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے ایک عالمی طاقتوں کے کہنے پہ جن کے یہ ایجنٹ ہیں، یہ ایک غدار، سب سے بڑا غدار جس کو عبرت ناک شکست عوام نے دی ہے، سرور خان، یہ پنڈی کا ہے، ٹیکسلا سے ہے،
اس کو عمران نیازی نے وزیر آبابازی لگایا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے عالمی طاقتوں کے کہنے پہ پی آئی اے کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں اس نے کہا جی کہ پاکستان کے تمام پائلٹوں کے لائسنس ہی جعلی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وہ پائلٹ ہے، جب دبئی میں دیکھو سیلاب آیا تمام پائلٹوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو اس بندے نے، پاکستانی پائلٹ نے 4 فٹ پانی میں سے جہاز اڑا کے بحفاظت لاہور تک پہنچا دیا تھا۔ تو پوری دنیا میں دیکھے، یہ دبئی کی ایمریٹس ہے، ایمریٹس ایئر لائن، اس کو تیار کرنے والا کون ہے؟ پی آئی اے۔ اتفاق ایئر لائن ہے، اس کو تیار کرنے والا کون ہے؟ پی آئی اے، یہ بھی دبئی کی ہے۔ اس کے علاوہ بے حساب ممالک ہے جن کو ٹریننگ دی گئی۔ اچھا، پوری دنیا میں جہاں جہاں جس ایئر لائن میں بھی پائلٹ پاکستانی ملازمتیں کر رہے تھے، ان سب کو فارغ کر دیا گیا۔ ملک میں انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اس طرح اس ملک کو کس کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد پھر نگران حکومت آئی، تو یہ کیا نام ہے، یہ وہ زرداری کا بیٹا، کیا نام ہے اس کا؟ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، دیکھیں جی، بلاول بھٹو۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنا، اس نے کافی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر خود شہباز شریف نے بے حساب کوشش کی۔ تو اب الحمدللہ یورپ نے اور انگلینڈ نے اور امریکہ نے پی آئی اے سے پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر میں آج دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو چند دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ اور انشاءاللہ اب وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، بیلجیم میں، کینیڈا میں، ان کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ 5-6 گھنٹوں میں وہ پاکستان پہنچ جاتے تھے۔ اب 10 سے 12 گھنٹے وہ کھجل خراب ہو کے دبئی اسٹے کر کے کہاں کہاں سے گھومتے پھرتے آ کے پاکستان پہنچتے ہیں۔ اور پی آئی اے کو بھی جو نقصان ہو رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ کس طریقے سے اداروں کو تباہ کیا گیا، کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا گیا، اسی سے ہی آپ اندازہ کر لیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنی ایجنسیوں کا، اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے کہنے پہ اپنے کسی عزیز و اقارب کا دل نہ دکھایا کریں۔ اور پارٹیاں آنی جانی چیز ہے، اپنے خصوصاً والدین کا، یوتھڑ قوم سے میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کا احترام کیا کرو۔ یہ عمران نیازی تمہارا ابو نہیں ہے، تمہارے ماں باپ ہوا جتنوں نے اتنا سا پال کے جوان کیا تھا، ان کی عزت کیا کرو۔ لیکن یہ گلیس قوم ہے، انہوں نے نہیں سننا ہے۔ وہ دیکھیں ایک یوتھڑ جہنم میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے سکون سے، وہاں پہ بھی دڑا مرچ والے ڈنڈے اس کو لگا رہے ہوں گے، جس نے مردود نے اپنے سکے باپ کو پشاور میں پرچ جھنڈا پی ٹی آئی کا لگایا، اس کا باپ تھا جماعت اسلامی کا، اس نے کہا بھائی ووٹ بے شک دے دو لیکن جھنڈا اتار دو، نہیں اتارا، بحث ہو گئی، اس نے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ جب باپ کو تھپڑ مارا، وہ بھی آگے سے پٹھان تھا، اس نے 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کے جہنم واصل کر دیا، اور اب خود جیل میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اپنی نسل ہی ختم کر دی۔ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے نا جی۔ اب وہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن وہ مردود تو خود دنیا سے چلا گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے یہ نسل جو ہے نا عذاب سے کم نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، بس ایک ہی دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولا کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور بعد میں جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھے اور آمین آمین بولتے جائیں۔ درود شریف پڑھیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی اور ان کے ساتھ جو وفادار ساتھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ اسی طرح آئی ایس آئی میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، جنرل ندیم انجم صاحب سمیت ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، اور اسی طرح اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس میں جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور چیئرمین نیب اور اس میں کام کرنے والے جتنے بھی افسران ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، اس الیکشن کمیشن میں جتنے بھی وفادار ملک کے وفادار افسران ہیں، اور سپریم کورٹ میں جتنے بھی ایماندار جج ہیں، قاضی فائز عیسیٰ سمیت ان، اور لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوئٹہ، بلوچستان، جتنے بھی سپریم ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو ایماندار جج ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور جو بے ایمان جج ہیں، کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ جرنیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جتنی بھی بچیاں گھروں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، ان بچیوں کی شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کے بعد ان کی ازواجی زندگی خوشگوار بنا، ان کے نصیب اچھے کر دے۔ دشمن کی بھی بیٹی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے ہے، سب بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یا اللہ سب کے نصیب اچھے کر دے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بچیاں تک دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، یا جو ہمارے عزیز و قارب جو لوگ دعا میں شامل ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے شامل ہو گئے، ان کے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ خصوصاً میرے امی ابو، میرے بہن اور میرا بیٹا محمد رحیم، میرے دونوں چاچا، ان سب کو، اور تمام قریبی اور دور کے رشتہ داروں، دوست احباب، جاننے والوں، ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ٹھنڈا فرما، اور ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک کے صدقے میں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کو، تائیوں، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ
روز قیامت ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔